ہم نے پھل حاصل کیا ہے، پھل کے اوپر عشر ہوتا ہے، اس پھل کے نیچے جو پودا ہے اس پودے کے اوپر عشر نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے باغ لگایا ہے امرود کا، آپ امرود کاٹیں گے، امرود کا جتنا پھل ہوگا اس پھل کے اوپر عشر آئے گا۔ اگر آپ باغ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پودے بھی کاٹ دیتے ہیں، ان پودوں کے اوپر عشر نہیں آئے گا، پھل کے اوپر عشر آتا ہے۔ پھل جس پودے کے اوپر یا جس درخت کے اوپر لگا ہے اس کے اوپر عشر نہیں ہوتا۔ کپاس لگاتے ہیں، کپاس آپ اتاریں گے پودے میں سے تو کپاس جتنی ہوگی کپاس میں عشر نکلے گا۔ کپاس کے بعد جو اس کا پودا بچ گیا ہے وہ پودا بھی کافی مہنگے داموں بکتا ہے، مگر اس پودے کے اوپر زکوٰۃ عشر نہیں آئے گا۔ اسی طرح بینگن کا بھی کافی بڑا پودا ہوتا ہے، بینگن اتاریں گے، بینگن چونکہ پھل ہے تو اس کے اوپر عشر آئے گا، بینگن کا جو پودا ہے اس پودے کے اوپر عشر نہیں آئے گا۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آ جائے گا کہ اگر یہ قاعدہ کلیہ رکھیں تو پھر گندم بھی اسی کے اندر آتی ہے، گندم کا بھی یہی اصول ہے۔ ایک صورت میں بھوسے کے اوپر عشر آتا ہے، وہ صورت یہ ہے کہ آپ نے گندم تیار ہونے سے پہلے گندم کو کاٹ لیا ہے، یعنی آپ کا مقصد دانے حاصل کرنا، گندم حاصل کرنا نہیں تھا، آپ اس کو بھوسے کے طور پہ یا گھاس کے طور پہ یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ گندم کا سٹا پیدا ہونے سے پہلے آپ نے گندم کی کٹائی کر دی ہے، اب اس بھوسے کے اوپر اور وہ جو پودا آپ نے کاٹ لیا ہے اس پودے کے اوپر یہ عشر آئے گا۔ اگر آپ نے صرف گندم لگائی تھی تو گندم کے اوپر عشر ہوگا، اس کے نیچے جو پودا ہے اس کے اوپر عشر نہیں آئے گا۔